مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں پیتھولوجیکل انگزائٹی کے حوالے سے. It is secondary to other psychiatrical illnesses like psychotic and worried about being stabbed. Say for example, وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہا ہے کہ کوئی آ کر اس کو مار دے گا, کوئی اس کی جان لے لے گا, اور اس حد تک اس پر یقین ہو چلے تو پھر وہ سائیکوسس کی طرف چلے جائے گا. سائیکوسس میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا, نیوروسس اور سائیکوسس, کہ نیوروٹک ہے کہ ایب نارمل کوگنیشن اور پرسیپشن اور تھاٹس تو ڈیولپ ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بھی بندہ ریالٹی سے انٹیکٹ میں ہوتا ہے. سے فار ایگزامپل اورینٹیشن آف ٹائم, پلیس, پرسن ابھی برقرار رہتی ہے. لیکن سائیکوٹک النس یہ ہے کہ وہ 100% ڈس اورینٹ ہو جاتا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, سامنے والے کا نام کیا ہے, ارد گرد کی چیزیں کیا ہیں, وہ کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹائم, پلیس, پرسن کی اورینٹیشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے سائیکوٹک النس. اچھا, اس کے علاوہ انگزائٹی جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہے. سیکنڈری ٹو فزیکل کنڈیشنز لائک تھائروٹاکسیکوسس, جو ہائپر تھائرائڈزم ہے, یہ T3T4 کا زیادہ نکلنا ہے. جب یہ یاد رکھیں گے T3T4 بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی روبسٹ ہارمون ہے. یہ BMR 60% سے 100% ریز کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہائپر تھائرائڈزم کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں, تو اس میں برین پر بھی ایفیکٹ آتا ہے اور مائنڈ پر بھی ایفیکٹ آتا ہے. تو اس میں بھی ایک انگزائٹی کی کیفیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈرگ یوز ہے, ڈرگ ابیوز ہے, ٹھیک ہے, بینزوڈائزپین کا استعمال ہے, یہ جو نیند آور ادویات ہوتی ہیں ان کا استعمال, بے دریغ استعمال, زیادہ استعمال, سیلف میڈیکیشن. پھر ایک ٹیومر ہوتا ہے فیوکروموسائٹوما, یہ ایڈرینل گلینڈ کا ٹیومر ہوتا ہے. اس میں ایڈرینلین ہر وقت نکلتی رہتی ہے. تو ایڈرینلین تو آپ کو پتہ ہے کتنی اضطرابی کیفیت پیدا کر دیتی ہے انسان کے جسم میں, تو اس سے بھی انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہائپوگلائسیمیا, شوگر کی کمی. آپ کو کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا ایگزام ہو رہا ہے اور آپ کو شوگر کی کمی ہو گئی, اور آپ نے ایگزامینیشن ہال میں گئے اور سب چیز ذہن سے غائب ہو گئی, وائپ آؤٹ ہو گیا, بلیک آؤٹ ہو گیا. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں, آپ کے والدین بھی کہتے ہیں کہ ناشتہ اچھا کر کے جاؤ, ٹھیک. تو ہائپوگلائسیمیا سے بچیے. خاص طور پہ جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں, ذہنی مشق کرنے والے لوگ ہیں, ان کو اپنا گلوکوز لیول مینٹین کرنا چاہیے. الکوہل, شراب نوشی, آپ کو پتہ ہے یہ نیوروٹک ہے, یہ برین کو جا کر ہٹ کرتا ہے. ہائی ٹریٹ انگزائٹی, پرسنالٹی, کلسٹر C جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. اچھا, پھر انگزائٹی ڈس آرڈرس جو ہیں وہ اس طریقے سے بھی بتایا ہے کہ پرسنالٹی ٹریٹس, جیسے میں نے بتایا کلسٹر C. چائلڈہڈ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. فرض کریں ماں باپ میں سپریشن ہو گئی, تو اس سے تو بچے پر تو بہت برا اثر آتا ہے, اور کافی عوامل ہیں جو آتے ہیں, اور کافی عوارضات ہیں جو اس سارے ایونٹ سے آتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے یہ یہاں تک باتیں نہ پہنچیں, یا لاس ہو جائے کسی پیرنٹ کا, ٹھیک ہے نا, اور ابیوز, بچپن میں پٹائی لگ رہی ہو, بچوں کو مارا جاتا ہے, اساتذہ مار دیتے ہیں, بلی کرتے ہیں. یہ جو بلی ہے, دس از ویری ویری ڈینجرس. یہ بلی کرنا اور تنگ کرنا, چھوٹے بچوں پر قابض ہو کر ان کو مارنا, ڈرانا, دھمکانا, یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ پرسنالٹی ختم کر دیتی ہے بچے کی. تو کبھی اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اور تفصیل میں. بہرحال اچھا جی, اسٹریس ریلیشن شپس, رشتوں میں تکرار ہوتی رہتی ہے, بہن بھائیوں میں تکرار ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کئی ایسے کیسز میں نے دیکھے, 2 بہنیں ہیں, شادیاں ہو گئیں, بچے ہو گئے, لیکن آپس کی خلفشار چلتی رہی, اور پوتا پوتی والے ہو گئے, نواسا نواسی والے ہو گئے, لیکن دلوں میں کدورت برقرار رہی. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچپن اور جوانی میں اگر اس طریقے کے واقعات ہو جائے تو somebody has to بفر, کوئی تیسرا شخص بیچ میں آ کے مفاہمت کرائے, دوستی کرائے, رفع دفع کروائے معاملات کو, ورنہ یہ اسٹریس ہر وقت رہتا ہے, پوری تاحیات رہتا ہے, اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ہی اسٹریس اور انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے.
سوشل سپورٹ فیملیز لیس سوشل سپورٹ مور انگزائٹی، یہ بات صحیح ہے. فیملی سپورٹ ملتی چلی جائے گی، بہت سارے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جینیٹک اور بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں. کچھ بیماریاں جو ہیں وہ وراثت میں آ رہی ہوتی ہیں، ان میں ایک انگزائٹی بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے. انگزائٹی ڈس آرڈرس بھرپور طریقے سے اب نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے.